أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے پروگرام درس مسائل ڈیلی رمضان سیریز آپ کا سوال اور ہمارا جواب میں۔ ہم سے ہمارے کچھ ناظرین نے سوال کیا کہ شب قدر کن راتوں میں ہوتی ہے اور اس کی کیا مخصوص عبادت ہے اور کس طرح اسے گزارنا چاہیے۔ تو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں اس کو بیان کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یعنی رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، یعنی آخری 10 دن ہوتے ہیں، ان کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو، یعنی اس میں اس طرح عبادت کیا کرو جس طرح شب قدر کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ اب وہ طاق راتیں کون کون سی ہیں، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ 20 رمضان کے بعد جب 21ویں شب شروع ہوتی ہے، تو 20 رمضان کی 21ویں شب، 22 رمضان کی 23 اور 24 رمضان کی 25 اور 26 رمضان کی 27 اور 28 رمضان کی 29ویں شب میں، یعنی ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ 20 رمضان کا روزہ افطار کرتے ہیں اور اس کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے وہ 21ویں شب کہلاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ 22 رمضان کو یعنی 22ویں روزے کو افطار کرتے ہیں، اس کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے وہ 23ویں شب کہلاتا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان دنوں میں شب قدر ہوتی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس میں خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا، یعنی آپ علیہ السلام نے خود ان راتوں کو کس طریقے سے گزارا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی کس لیتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور محنت کیا کرتے تھے، جو دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ ہوتی تھی۔ دوسری چیز یہ ہے وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور آپ علیہ السلام ان راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یعنی ان راتوں کو عبادت میں گزارتے تھے۔ دوسری راتوں میں عبادت کرنے کے بنسبت ان راتوں میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز جو فرمائی وہ یہ ہے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو بھی ان راتوں میں جگایا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو گزشتہ جو پورے سال کی راتیں ہیں اس میں آپ علیہ السلام کے معمول نہیں تھا کہ آپ جگاتے تھے، بلکہ اگر کوئی خود سے جاگنا چاہے تو اس کی اجازت تھی، لیکن باقاعدہ طور پر اپنے گھر والوں کو جگانے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آخر عشرے میں آپ علیہ السلام اس کا اہتمام فرماتے تھے تاکہ گھر والے بھی اس مبارک رات کی برکتوں سے حصہ حاصل کر سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں کون سا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اس کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر کے بارے میں علم ہو جائے، پتہ چل جائے، تو میں کون سی دعا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اس طرح سے دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ
آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اگرچہ ان راتوں میں اور بھی دعائیں ثابت ہیں کہ اگر آپ اور طریقے پر دعا کرنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، آپ نوافل پڑھنا چاہیں اس کی بھی گنجائش ہے، آپ تلاوت کرنا چاہیں اس کی بھی گنجائش ہے، ذکر و اذکار کرنا چاہیں اس کی بھی گنجائش ہے۔ کوئی خاص عبادت اس رات میں نہیں ہے، لیکن جو دعائیہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ یہ ہیں، تو ان دعائیہ الفاظ کو اگر آدمی سمجھ کر کے پڑھے تو ظاہر ہے کہ اس کی برکت زیادہ ہے، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ الفاظ ہیں۔ اب چوتھا سوال یہ ہے کہ اس کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ تو اس کا وقت جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کر کے صبح سحری کے ختم ہونے تک۔ مثلا اگر آپ 20 رمضان یا 22 رمضان کو آپ نے افطار کیا، مان لیجئے 22 رمضان کو اگر آپ افطار کرتے ہیں اور افطار کے بعد یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد صبح جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے اس وقت تک یہ وقت رہتا ہے، اور اس وقت میں جو بندہ بھی جس طرح کی عبادت بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو جو اس نے کیے ہیں، یعنی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ، یعنی صاحب ایمان اگر کوئی آدمی ہے اور وہ اللہ پر امید رکھتے ہوئے اس میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں ہمارے کمنٹ باکس میں لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں